نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ تبلیغ فرمانا اور اس میں جو آج ہمارے لیے سبق ہیں اس پر گفتگو تھی، تو آج میں اسی کا جو ایک حصہ ہے وہ مکمل کر کے پھر اگلے حصے پر آپ جائیں گے کہ اس اعلانیہ تبلیغ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن تکالیف کو برداشت کیا اور صحابہ کرام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا ہم نے اس وقت تک سنا ہے اس میں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی حوالے سے وہ رسپانسیبل ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنی فیملی کے اعتبار سے، پھر اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے، اور پھر باقی مخلوق خدا کے اعتبار سے ہر آدمی مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ داری انسان کی، چاہے اپنے ذات کے حوالے سے ہو یا اپنے فیملی کے حوالے سے ہو یا اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہو یا باقی جو کمیونٹی اس کے حوالے سے ہو، انسان کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا سوائے دو کے، علم اور حکمت۔ علم اور حکمت، یہ دونوں چیزیں، دانش مندی اور علم، اگر کسی کے انسان کے پاس وہ علم سے اپنا پیچھا چھڑاتا ہے، وہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے، وہ اپنی فیملی کا بھی دشمن ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کے باقی مخلوق خدا کا بھی وہ دشمن ہے۔ کیوں کہ جب وہ ذمہ داری نہ اپنے آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ادا کر سکے گا، اس نے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالے گا بغیر علم و حکمت کے، اور ایسے ہی باقی سب کے سب۔ رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو جو چیز بالکل واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول، اور فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، مکلف ہے، رسپانسیبل ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کا وہ جواب دہ ہے۔ اب میں تھوڑے سے اس کی تشریح کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا مسئلہ ہے۔ انسان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ جانے کہ میرا کوئی خالق مالک ہے، اور جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا نا، جس نے مجھے یہ زندگی بخشی، اس نے مجھے بے فائدہ، بے مقصد، یوز لیس ویسے ہی نہیں پیدا کر کے تو پھر ہمیں شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا کوئی عدم سے مجھے تو کوئی وجود میں لانے والی ذات ہے، مجھے زندگی دینے والی کوئی ذات ہے، اور جو ہے اس نے مجھے بس ویسے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت کلیئر الفاظ میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سوچ لیا، یہ گمان کر لیا ہے
کہ ہم نے تمہیں عبثی پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی تم پر ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا اور پھر تمہیں یہ ہم نے ان لمیٹڈ زندگی دے دی ہے، لامحدود زندگی دی ہے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تمہیں ہم نے عبث نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری زندگی کے کچھ مقاصد تمہیں دیے ہیں کہ بھائی یہ زندگی کے اغراض و مقاصد ہیں، ان کو پورا کر کے میرے پاس آنا۔ اور فرمایا ان لمیٹڈ لائف بھی نہیں ہے، لائف بھی محدود ہے۔ تم 1000 نہیں لاکھ جتن کرو، 1 منٹ سیکنڈ بھی جو میں نے تمہاری زندگی لکھ دی ہے اس سے نہ پہلے بلاؤں گا نہ اس کے بعد تمہیں اجازت دی جائے گی۔ عین وقت پر جب تمہارا وقت پورا ہوگا تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر اپنے ہر عمل کا تم نے جواب دینا ہے۔ اور جس نے ہمیں بنایا ہے نا، اس نے بعض کام کرنے کا ہمیں بعض کہا کہ یہ کر کے میرے پاس آنا ہے، اور بعض کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ رکنے والوں سے رکنا ضروری ہے، کرنے والے کرنے ضروری ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اپنی ذات کے حوالے سے ہیں۔ مثلا نمازاں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سچ بولنا ہے، بہت سے معاملات ہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بہت سے، یہ انسان کے اپنی ذات کے حوالے سے ہیں۔ ان کا نہ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ باقی کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شراب نوشی سے بچنا ہے، زناکاری سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بہتان تراشی سے بچنا ہے، حسد کینے بغض سے بچنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق و عادات کو صاف ستھرا بنائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے فرائض و واجبات ان کو ادا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حرام ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ادا کر لیں اور اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا نہ کریں، اپنی بیوی کی ذمہ داری ادا نہ کریں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فرمایا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ پاک نے فرمایا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے عذاب جہنم سے بچاؤ۔ یہ تمہارے کیسے بچیں گے جی؟ ظاہر بات ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، وہ بتائے گا نا کہ بھائی یہ کام کیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو، یہ اللہ کے احکام میں کرنے ہیں تم نے۔ ان کو صرف کھانا کھلانا ذمہ داری نہیں ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یا سیر سپاٹے کروا دینا یا گیمیں لے دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ پاک نے فرمایا اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی پابندی کرو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو بیوی کے حوالے سے پورا قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو اس مسئلے پر ہیں، نکاح، طلاق، گھر کے، پھر بچوں کے پرورش کے بارے میں بہت بالتفصیل اسلام کا ایک پورا چیپٹر ہے اس مسئلے پر کہ آدمی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے فیملی کے نسبت سے۔ اچھا، اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں کیا پتہ ہے میں کیا یعنی میری ذمہ داری بیوی کے حوالے سے کیا اور کیا نہیں ہے، اور بیوی اگر علم حاصل نہیں کرے گی تو اس کو کیا پتہ ہے کہ میری ذمہ داری اپنے شوہر کے حوالے سے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اولاد ہو جاتی ہے اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا پتہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک پورا ایک انسان پہ ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا ہے، اور اس کے چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو، پھر اسی طرح فیملی کے بعد رشتہ داروں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ انسان انڈیویجول نہیں ہے کہ اپنی ذات ہی کا سوچے، وہ اس پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، ایک انسان پر جیسے اس کے بچے کی ذمہ داری ہے، اس کی پرورش کی، اس کا علاج، معالجہ، تعلیم، رہائش، کھانا پینا، لباس، خطرات سے بچانا، اسی طرح اس بندے کی یہ بھی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے لیے بھی سارے معاملات کرے۔ اگر کوئی بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح پڑوسی ہیں، یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو یعنی جو رشتہ داروں کے معاملات ہیں وہ دین نے فکس کیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ذمہ داری سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم جناب بوجھ سمجھ کر دو، یہ کیا ہے بھائی، یہ بوجھ نہیں ہے، تم بھی تو کسی پر بوجھ تھے نا۔ جب تم مصیبت میں آتے ہو تو وہ تمہارا سہارا بنتے ہیں۔ آج تمہارے کوئی رشتہ دار مصیبت میں تو تم آج ان کا سہارا بنو۔ تو ہر انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حق ہیں، بھائیوں کے حق ہیں، اسی طرح خالائیں ہیں، اسی طرح چاچے ہیں، چاچیاں ہیں، اسی طرح کزنز ہیں، یہ سارے ان کے حقوق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس شہر میں تم رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، جس گاؤں میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، ان کے وہاں کے جو دیگر باشندے ہیں ان کے بھی تم پر بہت سے حقوق ہیں۔ تم نے کسی کا کام کرنا ہے، کسی سے کام لینا ہے، کسی سے سودا خریدنا ہے، کسی کو سودا بیچنا ہے، کوئی تمہیں روکے گا اور کسی کو تم نے روکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب تمہیں ڈیوٹی دے دی جائے ایک پولیس مین کی، تو تم نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جب تمہاری طرف کوئی پولیس مین آ جائے تو تم نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ایسے ہی سارے معاملات ہیں، اور تمام ہر مرحلے پر علم کی ضرورت ہے اور وزڈم کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اکیلا علم یہ بھی اتنا کام کا نہیں ہے، اور علم کے بغیر وزڈم یہ بھی اتنی کام کی چیز نہیں ہے۔ ان دونوں کو آپس میں کمبائن کیا جائے گا، علم بھی ہو اور علم کو یوز انسان دانش مندی کے ساتھ کرے، عقل مندی کے ساتھ کرے۔ ان دونوں کا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ لیسن ہے۔ اور پھر آگے سارے معاملات آتے ہیں، باقی دنیا کے معاملات کے ساتھ بھی انسان کا، پوری روئے زمین کے انسان، ان کے ساتھ بھی کچھ تعلقات ہیں، کیونکہ انسان کوئی بھی دنیا کا ملک یا فرد یا کوئی بھی اکیلا شہر اپنی ساری ضروریات نہیں پوری کر سکتا۔ ظاہر بات ہے اس کو پھر یہ جو تعلقات کا دائرہ ہے ذرا وسیع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تم اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو یہ تو ضروری نہیں کہ ساری ضروریات جو تمہیں ضرورت ہے وہ سارے مسلمانوں ہی کا ان پر قبضہ ہو۔ ظاہر بات ان پر غیر مسلم کا بھی قبضہ ہوگا، اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے تم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی آدمی، تو اس حوالے سے بھی ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ اب ہے الازاء۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو اسلام کی اعلانیہ اوپنلی، تو کیا لوگوں کی طرف جو رسپانس آیا، کوئی تو آپ نے پہلے سن لیا کہ فوری رسپانس کیا تھا، وہ تو ایک فوری رسپانس آیا نا مخالفت کا، اور وہ وربل تھی، زبانی۔ ابو لہب نے جو کچھ ریئیکٹ کیا، لیکن فزیکل، اکنامیکل، سوشل، ایموشنل
مختلف قسم کے. یہ پھر آہستہ آہستہ فرمایا ثم ان قریشا اشتدت فی معاداتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قریش اور باقی عرب کے لوگ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا معاملہ شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کا معاملہ شروع کر دیا. بجائے دعوت کو قبول کرنے کے دشمن بن گئے. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد لاقا من ایذاء نوعا کثیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے پناہ مشکلات آپ نے سامنا فرمایا، بے پناہ، کوئی ایک قسم کے نہیں تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے زیادہ خدا کی ساری مخلوق میں بشمول انبیاء کرام مجھ سے زیادہ کسی نے تکلیفیں نہیں دیکھی. جتنے مشکلات کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، دنیا میں کسی انسان نے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کیا. آج ہمارے لیے تو یقین کریں اتنی نعمتیں کھانے اور استعمال کرنے کے باوجود بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بس نماز میں ہمارے لیے ایک وزن بنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیا کیا مشکلات، صحابہ کرام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے. آج جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس بچے یا بچی کو دینی تعلیم دلانا ہمارے لیے ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں اور سکول کالجوں کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں. یعنی دین ایک بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں. کبھی دیکھا کبھی بھی وہ تو کہتے ہیں ہم جناب بڑے عاشق رسول اور بڑے عام مسلمان ہیں. کبھی سوچا ہے تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کن مشکلات کا سامنا کیا ہے. ان میں سے چند روایات آپ پیش فرماتے ہیں. فرما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبۃ اذ اقبل عقبۃ بن ابی معیط فوضع ثوبہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا. ان تکالیف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط یہ بہت بڑا کافر تھا. اس نے نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈالا، چادر ہوگی یا لمبا سا کپڑا ہوگا، اور اس کپڑے کو دونوں طرف سے کھینچا، گلے میں کپڑا ڈال کر اس کی اس طرح مخالف سائڈ میں انتہا درجے کا کھینچا کہ جیسے نبی وسلم کے گلے مبارک پر نشان پڑ گئے. اور ظاہر بات ہے گلا ایک نازک چیز ہوتی ہے، انسان کا سارا آکسیجن کا سسٹم اور سانس ادھر ہی سے گزرتی ہے. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ آج بھی ایسے مسئلہ ہے، آج بھی یہ مسلمانوں کے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. اب نماز پڑھنے میں کسی کافر کو کیا نقصان ہو رہا ہے جی؟ اس کی جان کو کوئی تکلیف ہے، اس کے مال کو کوئی تکلیف ہے، اس کے آل اولاد کو کوئی تکلیف ہے، کسی قسم کی ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے. چائنا میں دیکھ لو مسلمانوں پر کیا ظلم کرتے ہیں وہ. اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو چائنا کی حکومت کو تکلیف کیا ہوتی ہے جی؟ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ مقصد ان کا کوئی حکومت کا نظام کوئی متاثر ہوتا ہے؟ کسی بھی قسم کا سوسائٹی کو کوئی
فرانس میں دیکھیں دوپٹہ ایک مسلم عورت اپنے سر کو کور کرتی ہے، یا انڈیا میں بھی ایسے حساب ہے، یا باقی دنیا کے ممالک میں اگر خواتین اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں کسی بھی دنیا کی حکومت کا انہیں کسی قسم کا کوئی ان کا نظام زندگی متاثر ہوتا ہے، لیکن چاہے چائنا ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، مسلمان کسی کو کیا کہتے ہیں، اور الٹا دنیا میں ٹیررسٹ کا لیبل بھی انہی پر لگایا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ہر قسم کی تکلیفیں بھی مسلمانوں کو دی جاتی ہیں اور بلا وجہ دی جاتی ہیں، اور پھر بدنام بھی خود مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اور یہ میرے بات سن لو، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روز اول سے آ رہا ہے، یہ روز اول سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، بھائی نہیں پڑھنی نہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یعنی وہ چادر یا کپڑا رکھ کر مخالف سے کھینچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کو تکلیف دینا اور سانس، یہ اس کا کیا لیگل، قانونی، اخلاقی کیا جواز ہے؟ کیا جواز ہے؟ اچھا اسی طرح میں دیکھ رہا یعنی داڑھی پر پابندی، یا اس ملک میں بھی داڑھی پر یہ ہے، اگر میں آپ سب والدین کو اس طرح سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں کا قانون ہے بچہ جب اس کو داڑھی آئے تو وہ داڑھی رکھے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی بچے نے داڑھی منڈانی شروع کر دی، سال 2 سال 4 سال کے بعد اس کو خیال آ گیا، تو میرے بھائی یہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے، اگر کوئی ٹیچروں کو کہا ہوا، ڈاکٹروں کو کہا، باقی لوگوں کو، اگر کوئی ایسا بچے تو ہمیں بتاؤ، بھائی تمہیں کسی کی داڑھی کا کیا تکلیف ہے؟ اور ہم مسلمان بھی ایسے کیا کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ماں باپ بھی اپنے بچوں کی داڑیاں خود منڈواتے ہیں، اور اگر بعد میں اگر کوئی بچہ رکھے گا نا تو میں اب پڑھے قوانین ان کے، اس ملک میں بھی ایسے وہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ بعد میں، تو اس لیے اللہ کے بندو یہ قبر کے بھی مجرم بنتے ہوں، دنیا کے بھی مجرم بنتے ہو، خود بھی بنتے ہو، اپنے بچوں کو بھی بناتے ہو۔ جب ایک قانون میں پروویژن موجود ہے کہ جو بچے کو جب داڑھی آئے تو وہ رکھے بچہ، ہمیں کوئی پوری زندگی ایسے بچوں کی داڑھی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلو ہم تو کہتے ہیں بعد میں اگر کسی کو کوئی تو اللہ نے توفیق دے دی تو اس کی سے تمہیں کیوں تکلیف ہوئی ہے، بارہ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پر یہ باعث شرم ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تم نے اپنے بچوں کو، اور اس میں میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میرا بچوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے، بچے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، یہ جو بچے داڑھی موڑتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ کردار ان کی ماؤں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے باپ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 صاحباب کا ہے، اور یہ سارے اپنی قبر قیامت کو دعا کرتے ہیں، یہ سارے اپنی قبر قیامت کو دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر مجھے یعنی یہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں نا جی، یہ بڑے اچھا ایسے ہی قرآن پڑھنے پر پابندی، مجھے بتاؤ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، دنیا کی گورنمنٹس کو میرے قرآن پڑھنے سے کیا ہو کہ ان کے نظام میں خلل پڑتا ہے؟ میں کل دیکھ رہا تھا وہ ترکی میں یہ قرآن نہ پڑھیں جی، اسی طرح بے شمار ممالک میں یہ یا جہنم میں وہ جس نے یہ پابندیاں لگائی تھیں۔ مجھے بتاؤ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، سر پر ٹوپی رکھنے سے، داڑھی رکھنے سے، خواتین کے جناب سر کو ڈھانپنے سے، روزہ رکھنے سے کسی حکومت کو کیا تکلیف ہوتی ہے، ان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ بھائی یہ نہیں ہے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ان کو پہلے دن سے تکلیف تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آپ کہتے ہیں حالات حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی گزشتہ 1400 برس سے مسلمان انہی مشکلات کو سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اور میرے بھائی نہ کبھی حالات سازگار ہوئے نہ قیامت تک ہوں گے، کیونکہ انسان کی زندگی 70.5 سال
60-70 سال کے بعد یہ مار جاتے ہیں اور پیچھے وہ بھی شیطانوں کے پیچھے شیطان آ جاتے ہیں، نیکوں کے پیچھے نیک آتے ہیں. یہ سلسلہ نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ہوگا، کیونکہ جو یہ کام کرتا ہے نا، اس نے ڈے 1 سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ مجھے قیامت تک تو نے مجھے مہلت دینی ہے، تو وہ اپنے کارروائی جاری رکھے گا نا. تو بہرحال انشاءاللہ اس بار میں سارے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكَبِهِ وَدَافَعَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے، یعنی وہ اس ظالم کو پیچھے پش کیا، دھکیلا، اور پھر آپ نے فرمایا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ. آپ نے فرمایا ظالمو، تم اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَارَوَا. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں، ابھی میں نے یہ بخاری شریف میں حدیث پاک پڑھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس. یہی ظالم اور اس کے علاوہ باقی وہ قریش کے جو بڑے بڑے شیطان تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، کہنے لگے او فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے. اور بعض یہ لوگ اوجڑی کی بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اوجڑی نہیں تھی. یہ اونٹنی جس جگہ پر اس کا بچہ رہتا ہے نا، جہاں بچہ پرورش کرتا، رحم اس کا، وہ تھا. یہ عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں. یا یہ مسئلہ سے یاد کر لیں، بال لوگ اوجڑی کرتے رہتے، یہ اوجڑی کا مسئلہ نہیں تھا، رحم دانی تھی. تو انہوں نے کہا وہاں پر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے اور وہاں پر ایک اس کا جو نا رحم دانی، تو وہ پڑی ہوئی تھی، جاؤ کو کون اٹھا کر لے گئے. تو ایک ظالم اٹھا اور وہ جا کر لے کر آ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس ظالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھوں پر وہ بچے دانی تھی وہ رکھ دے. اور پھر یہ سارے تالیاں ہنسنے لگے اور بہت زیادہ ہنسے. یہ اب مجھے بتاؤ، میں نے پھر عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے دور سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذوائے ضرر فرمائی تھی. اور وہ جو ظالم وہ جو لے کر آیا تھا نا، اشک الناس، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یاد رکھ لیں، کافر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، کفر ایک الگ چیز ہے، بدماش ہونے ایک الگ چیز ہے. یہ بدماش تھے، اور جو لے کر آیا تھا اس کے لیے معاملات الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تقریباً 7 آدمی تھے اور یہ سارے قریش کے سردار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعا فرمائی. فرمایا آئندہ سال یا 1-2 سال کے اندر یہ سب کے سب میدان بدر میں واصل جہنم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. اور یہ سارے کے سارے ظالم ماس وین میں سے کوئی ایک وہ میرا اس کا مسئلہ مختلف ہے، وہ بچ گیا تھا بدر سے، لیکن بعد میں اس کی بھی ذلت ہوئی. تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جو اللہ کی گرفت سے بچ گیا. اچھا آئے لوگ جی نبی نے ان کو معاف کیا تھا. یہ جو اسلام کی تصور ہے نا جی، بالکل اس قسم کا عجیب و غریب تصور. امن کی بات، اسلام نے امن کی بات کی تھی. سارے کے سارے میدان بدر میں واصل جہنم ہوئے تھے یہ، اور ان سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. اور ان سب کے آپ پڑھیں حالات، بخاری شریف میں پوری تفصیل موجود ہے، پوری تفصیل بخاری شریف میں ان کی موجود ہے. تو پھر کیا ہوا؟
اتنا وہ وزنی تھا، اونٹ جانور بڑا ہے، اس کی رحمدانی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نہ اٹھایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اس کو دور کیا۔ اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل جاتے کسی کو یا وہاں ہوتے تو یہ اشارے کنائے میں باتیں کرتے، ہنستے، اشارے کنائے میں باتیں کرتے، ایسے ایسے۔ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، آج یہاں پر کبھی کبھی یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ جو ہے نا کوڑا کرکٹ والی حدیث، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے نا تو وہ کنکر مارتے، یا کوئی جو ہے نا یہ خاک اس کو اڑا کر ایسے مارتے۔ یہ میرے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی ہوا، اللہ اس کو، ویسے تو ہم کہتے ہیں ان کے اللہ بخشش کرے، دنیا سے چلا گیا۔ جب 70 میں یہ کمیونزم کا اور سوشلزم کا فلڈ آیا اور یہ بھٹو پاکستان میں بہت بڑا اس بات کا وہ پرچارک تھا، تو اس وقت مذہبی طبقے کے لیے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور خواتین کے لیے۔ مجھے یاد ہے آج تک کہ ہم جب بازاروں میں جاتے تو وہ کیا کریے، کنکر نے پیچھے سے ہم ایسے مار دیتے، اور کبھی جاتے جاتے نا ہمارے کان میں ایسے کر کے چلے۔ یہ کافروں کا آج کا نیا نتیجہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ خواتین ان زمانوں میں تو چونکہ ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے نہیں تھے، ہر ایک کو باہر جانا ہوتا تھا، اور یہ بیچارے خواتین تو انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور اس کے بعد پھر ہم جائیں۔ جب جاتی تھی نا تو یہ جو پی پی کے بدماش تھے نا، تو یہ ان خواتین کے ٹخنوں پر ایسے کنکر مارتے تھے یا ان کے کان پر ایسے مار کر بھاگ جاتے تھے۔ تو بھائی یہ خبیث لوگ، اگرچہ آپ نے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، یہ تو مسلمان کہتے تھے نا، چلو جیسا برائے نام ہے، یہ جو پی پی والے ہیں، جن لوگوں نے 1970 75 یہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ شریف لوگوں کے لیے، مذہبی لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے گھروں سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ کیوں؟ آپ جا رہے ہیں تو اس طرح آپ کے کان کو مار کر کوئی بھاگ جائے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کنکر مار کر پیچھے دیکھنا شروع کر دے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے جناب پاؤں پر کوئی کنکر مار دے، کوئی پتھر مار دے، اور پھر ادھر سے چلنا ادھر شروع کر دے، آپ جتنے آپ مڑیں گے وہ اپنا رخ کریں، کیا کریں آپ؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ انسان جب انسان کا دشمن ہوتا ہے نا تو انسان کے لیے وہ زندگی جہنم ہو جاتی ہے، جہنم ہوتی ہے۔ تو یہ کافر، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا اس سے، تو یہ کہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کو ہٹاتی تو ساتھ روتی بھی، تو آپ نے فرمایا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن شریر کا کام، شرارتی کا کام اپنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی نہ وہ پیپل رہ گئی، نہ وہ شرارتی رہ گئے، وہ جو گئے ہم تو پھر بھی ان کے لیے اگر ان کے حالت ایمان پر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اللہ کی کوشش کرے، اور جس کی نہیں ہوئی تو پھر اس کا معاملہ ہو جانے وہ خدا جانے۔ لیکن خواہ مخواہ کسی انسان کو تکلیف، اور کہتے کیا ہیں دنیا میں ہے کیا؟ مسلم ٹیررسٹ، سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ خود ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کے کسی بھی عمل سے کسی کافر کو کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ بھائی نماز پڑھیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ داڑھی رکھیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ جتنے بھی یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر،
ان میں سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر خواتین برقع پہنتی تو ان کو کیا تکلیف ہے بھائی ان کے برقعے سے؟ مسئلہ وہی ہے، یہ ڈے ون کا مسئلہ بھائی، اس لیے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈے ون سے چلا رہا ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ کیا کفار کی ان تکالیف نے اسلام کا راستہ روک دیا؟ تو اگر ان کے باپ دادا نے نہ روک سکے تو یہ بھی نہیں روک سکیں گے۔ اسلام پھیلا ہی ہے، اس دن سے خانہ کعبہ میں تکلیفیں شروع ہوئی ہیں، اس دن سے لے کر خانہ ہار آنے والا دن پہلے سے اسلام زیادہ ہی دنیا میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی، آج کی نسبت آنے والے زمانے میں اسلام اور زیادہ ہوگا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ترکی میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ظالموں نے کیا، آج وہ ظالم سب جہنم میں جر رہے ہوں گے، وہ ترکی کے مسلمان دوبارہ اسلام کی طرف آ گئے۔ یہی حال پاکستان میں ہے، وہ ظالم جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے آئے تھے وہ سارے بے نام و نشان ہو گئے، لیکن اسلام آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ آدمی اصل میں اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔